नाजरीन, आज मैं बात करूंगा उन 143 खानदानों की जिसमें मेरे भाई भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। ये लोग चाहें तो कहाँ जाएं? क्या वज़ीर आला पंजाब जो अपने आप को खादिम आला पंजाब कहते हैं, क्या वो इनकी मुश्किलात सुनेंगे? क्या उनको इनके दर्द का एहसास होगा कि किस तरीके से ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां और ये मेरे भाई जो हैं सुबह जब घरों से निकलते हैं तो इनके दिल में सिर्फ एक ही आरज़ू होती है कि इस पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को एक मुआशी ताकत बनाना है। लेकिन आज इनके साथ क्या हो रहा है, कौन इनके साथ जुल्म कर रहा है? आए नाजरीन, चलते हैं और इनकी बातें जो हैं वो आप खुद सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप बताइए क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रैप का, इसका परमानेंट होने की बजाय इसकी नेगेटिव समरी मूव कर दी गई है और जिसकी वजह से हमें ये 30 जून को क्लोज कर दिया जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। तो ये 7 साल की मेहनत के बाद ये सिला तो नहीं बनता है। तो इसके लिए तो हम खादिम आला पंजाब मियां नवाज शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अल्लाह ताला के बाद वही हमारा आसरा हैं। तो अब उनकी अदालत में है वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? ख़वातीन की तरक्की के लिए ग्रैप ने दिन रात अनथक मेहनत की है। ये सिर्फ 143 अफराद नहीं, 143 ख़ानदान हैं और जिसके लिए हम खादिम आला पंजाब सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम लोगों को रेगुलराइज करने के लिए पूरी कोशिश करें। जी, हमारी एक ही डिमांड है कि हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि 7 साल हो गए यहाँ लोगों को काम करते हुए और ये सिर्फ 143 फैमिलीज हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है, 143 फैमिलीज हैं जो सिर्फ हमारी सेक्रेटरी के इस फैसले की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। जी, यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं सेक्रेटेरिएट लेवल के लोग और इसी तरह का धरना हम लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को इकट्ठा करके हमारी मनसूबाबंदी में शामिल है, हम करेंगे। क्योंकि हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पूरे 36 अजला में जेंडर स्पेशलिस्ट हमारी टीम काम कर रही है। उसी तरह से हम तमाम सेक्रेटरीज के साथ काम कर रहे हैं, शब रोज़ मेहनत करके कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज जो कि नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव है, शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी बहनें बात कर रही थी। अब मैं बात करूंगा अपने कुछ दोस्तों से, भाइयों से कि वो इस सिलसिले में जो है वो हमें बताएं। जी, ये ऑलरेडी 2 बार, एक बार 2010 में और एक बार 2011 में PDWP जो कि न्यू इंटरवेंशंस के लिए सबसे बड़ा फोरम है पंजाब का, जिसको वो अप्रूव करते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है कि आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट इट विल बी मर्ज्ड इन डायरेक्टोरेट वुमेन डेवलपमेंट और द स्टाफ ऑफ द ग्रैप विल बी एडजस्टेड। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, तो जिसकी इन्होंने अपने एंड पे कहा है कि जी उसकी लीगल बाइंडिंग नहीं है। PDWP बड़ा फोरम है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, चेयरमैन PND उसको हेड करते हैं और वो इसको जो है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑन अदर हैंड सारी चीज़ें उसी प्रोजेक्ट के अंदर से डायरेक्टोरेट वुमेन डेवलपमेंट जो बनना था और वो उसकी जो लीगल स्टेटस क्या है और अगर उनके लिखे हुए इस डिसीजन का लीगल बाइंडिंग नहीं है तो जी मेरे भैया आप। सर, मेरा सिर्फ एक सवाल है सर, मेरा दिल रो रहा है, मुझे ये बताएं सर कि अल्लाह ताला की ज़ात का जब भी बात करते हैं मियाँ साहब खादिम आला पंजाब, और इसमें कोई शक नहीं उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दिया जाए कि हम जो 143 लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोग कहते हैं मुआशी कत्ल, मैं कहता हूँ ये कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने जब हुक्म दिया है, उनका जब ऑर्डर है, 1 दफा नहीं 2 दफा ऑर्डर है, सर हमें बताएं हमारा कसूर क्या है? एक एक बंदा 7-7 डिपार्टमेंट देख रहा है सर, 37 डिपार्टमेंट में डेंगी का काम हो ग्रैप के लोग काम करें, मेट्रो बस का काम हो उसकी रेनोवेशन का काम हो ग्रैप के लोग काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज चीफ मिनिस्टर साहब का काम हो हम लोग काम करे, और कत्ल किया जाना तो हमारा कत्ल किया जाना है। मैं मान ही नहीं सकता, मैं इस जुल्म की बात को मैं नहीं मानता। अगर मियां साहब ये कहते हैं तो वो ये देखें कि हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, हमें इस बात पे यकीन है। अगर उन तक हमारी बात पहुंच गई तो मैं सोच ही नहीं सकता, मेरा ईमान है इस बात पे कि वो हजरत उमर फारूक के तर्ज अमल पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा था दजला फरात के किनारे, दजला या फरात के किनारे एक बकरी भी मर गई तो मैं जिम्मेदार हूं। तो ये तो 143 लोग मर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हक में जो फैसला करे हमें मंजूर है, एक दफा उनके साथ हमें मिले तो सही, हमें बुलाए तो सही, हमारा काम तो देखें, हमारी फाइलें तो देखें, क्या हम चोर हैं, क्या हम डाकू हैं जिनको कत्ल किया जा रहा है? ये कत्ल है सर, मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते। सर, I want to pass only a single sentence. What to do with the GRAP staff and what they have to do, it's already approved. یہ پہلے سے اپروو ہے کہ گریپ کے ملازمین کا کیا کرنا ہے.
اب اس کو دوبارہ اس کو یہ کہنا کہ اس کی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. یہ ان کا مستقبل پہلے سے PC1 میں اپروو ہے جو کہ PDWP نے کیا ہے. جی عثمان صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا واحد پروجیکٹ جو کہ 52% پاکستان کی جو خواتین کی آبادی ہے ان کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ 7 سال سے لیا گیا انیشیٹو, جس میں ہمیں پہلے دن سے یہ بات کہی گئی کہ جب آپ لوگ اپنے مقاصد کو کسی نہ کسی حد تک کامیاب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ریگولر کیا جائے گا. پچھلے 6 مہینوں سے ہم نے متواتر یہی بات سنی کہ آپ کو وقت آنے پر ریگولر کیا جائے گا, آپ کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے, لیکن اب وہ وعدے کہاں گئے؟ کون ہے ان لوگوں کی ذمہ دار جو 142 خاندان جو آپ برباد ہونے چاہ رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے. کون ہے ہماری بات سننے والا؟ خادم اعلیٰ پنجاب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ عوام کے خادم ہے. آج جو یہ معاشی ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے پروجیکٹ کا, جو کہ خواتین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, آج اگر یہ پروجیکٹ بند ہو گیا تو خواتین کا نام لینے والا کون ہوگا؟ گورنمنٹ لیول پر والے کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے سب لوگ؟ مجھے صرف یہی کہنا ہے. جی آپ آئیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کی ترقی کا ایک واحد پروجیکٹ اس پنجاب گورنمنٹ کا کام کرے, اگر یہ بند ہو گیا ہم سب کا کیا ہوگا؟ اور یہ خواتین جو ان کے ساتھ ان کو ناانصافی کے خلاف آواز پروجیکٹ وہ بند کر دیا گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عورتیں کہاں اپنی آواز لے کے جائیں گی؟ اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ہم لوگ ہم کہاں جائیں گے؟ بالکل سمجھ نہیں, ہمارا قتل عام ہے یہ, بالکل بھی اس کو روکا جائے. وزیر سے اپیل ہے ہماری. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آلریڈی اتنے ویل ایکسپیرینسڈ اور ویل اکوپڈ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو ریپلیس نہ کیا جائے. ان کے ایکسپیرینس سے اتنا بڑا HR لیول ہے, ہیومن ریسورس ہے, اس کو یوٹیلائز کیا جائے اور نئے لوگوں کو بھرتی کریں گے تو اتنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ زیادہ صرف ہوں گے گورنمنٹ کے. تو جو آلریڈی ایک HR ہے اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے. ہم لوگوں نے آلریڈی اتنا زیادہ میڈم کی, ہماری جو رسپیکٹڈ میڈم ہے سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ, ان کی انسٹرکشنز کو ہم نے آج تک فالو کیا ہے اور کرتے بھی رہیں گے. ہماری میڈم سے بھی پرزور اپیل ہے اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی پرزور اپیل ہے کہ کائنڈلی ہماری جو ہے نا داد رسی کی جائے, ہماری جو ہے ہماری سنوائی کی جائے پلیز. جی ہاں سر, جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ اس پہ اتنا بڑا ہیومن سورس ہے جو کہ ضائع ہو رہا ہے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 7 سالوں میں کروڑوں روپے ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوا ہے, ہم لوگوں کی سیلریز کی صورت میں, ہماری ٹریننگز کی صورت میں. اور اگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نئے لوگ لے کر آئیں گے, جب ہم بھرتی کیا گیا تھا ہمارے بھی انٹرویو کیا گیا تھا باقاعدہ طور پر, ہمارے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے اور باقاعدہ ہمارا ایک پینل ہے جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ, PND ڈپارٹمنٹ, SNGA ڈپارٹمنٹ اور ہماری سیکرٹری صاحبہ اس کی چیئرپرسن ہے. ان سب لوگوں کا ایک پینل ہے جنہوں نے ہم لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. اور اگر ہم اتنے نالائق اور بیکار لوگ تھے تو پچھلے 5 سالوں سے ہم اس پروجیکٹ کو کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ اگر ہماری ٹیم اتنی نالائق ہے تو چیف منسٹر کا جو سب سے بڑا انیشیٹو ہے وومن امپاورمنٹ پیکج, وہ ہمارے حوالے کیوں کر دیا گیا؟ ہم لوگ ہی اس کے اوپر کیوں کام کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں. اب تک جتنے بھی نوٹیفکیشنز ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں نے تگ و دو محنت کر کے, دن رات محنت کر کے کروائے ہیں, چاہے خواہ خواتین کے ڈے کیئر سینٹرز کے حوالے سے ہوں, خواہ وہ ورکنگ وومن ہاسٹلس کے حوالے سے ہوں, خواہ وہ جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹیز کے حوالے سے ہوں. جب ہم لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں تو کیا یہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ PDWP نے اس کو اپروو کیا ہے, تو پھر کیوں ہم اس وقت جب وہ وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آیا تو ہمیں یہ کیوں ہمارے خلاف ایک سمری گئی ہے کہ ان کو ان کے گھر میں بٹھا دیا جائے؟ یہ تو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اگر چیف منسٹر صاحب ہماری دعوت رس نہیں کریں گے تو ہم ان کی جو میٹرو بس چل رہی ہے 1 ہفتے بعد ہم اس کے آگے لیٹ جائیں گے, ہم اس بس کو نہیں چلنے دیں گے جس کے لیے ہم نے روز محنت کی ہے. اگر اس کے اوپر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پورا احتجاج کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں. جی میرے بھائی آپ میں ایک بڑے اہم پوائنٹ کی طرف گورنمنٹ آف پنجاب کی دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم لوگ 7 سال سے اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں. ہمیں ڈے فرسٹ سے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو اینڈ میں, جو کہ اس کے ڈاکومنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ریگولر کیا جائے گا. اس 7 سال کے دوران ہم میں سے بہت سے کولیگس کو بہت اچھی نوکریاں ملی, ہمیں ملٹی نیشنل میں ملی, ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جاب ملی, لیکن ہم لوگ صرف اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک رہے کیونکہ یہ ایک جہاد والا کام ہے اور ہم لوگ جو ہے خواتین کے لیے جو ہے ہم پالیسی سازی کام کر رہے. لیکن آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو اس امید پر جنہوں نے سرکاری نوکریاں چھوڑی اور اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے, آج ان میں سے بہت سے ساتھیوں کی ایج لمٹ جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ بھی کچھ کی اسی آج کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے, تو ان کی ایج لمٹ کراس ہو چکی ہے. تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے ہمارے لیے جو ہمارے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے ہمیں ریگولر کرنے کے لیے اسٹیپ لیا. بہت شکریہ.
अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मेरी बहनों ने पट्टियां बांधी हुई हैं। इसी तरह एक बहुत ही छोटा सा हमारा भाई खड़ा है और इसने भी, ये देख रहे हैं आपके, इसने पट्टी बांधी हुई है, ये तजाज कर रहे हैं और इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, बताएं जी। सर मैं ये चाहता हूँ भी जब काम की बारी हो तो ग्रैब के लोग आए, ठीक है। हर जगह पे जब जो भी काम करना हो, वो वुमेन पैकिंग के हवाले से जो काम करना हो तो ग्रैब के, सिलाई मशीनों के हवाले से जो काम करना हो, वुमेन पैकिंग के हवाले से डेंगू के बारे में जब काम करना हो तो ग्रैब के लोगों को बुलाया भी ग्रैब के लोगों ने। तो जब उनको परमानेंट होने की बात कर रहे हैं तो नहीं जी, ये टीम सही नहीं है, ये काम नहीं, तो इनको अब हमारा यही क्वेश्चन है भी आप इनको परमानेंट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और हम जब भी यानी कि बात हुई 2010 के बाद से ये कहा जाता था कि हमें परमानेंट किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, और ये इन डॉक्यूमेंट्स बात रिकॉर्ड में भी है ये बात कि ग्रैब परमानेंट किया जाएगा। लेकिन जब से हम 1 साल से वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आए हैं तब से हमारी सेक्रेटरी ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है जैसे कोई यानी कि दूसरे हैं या किसी और डिपार्टमेंट से हायर किया गया है। और हमारी कोशिश, हमने हर जो भी हमें टास्क दिए गए हमने हमेशा कंप्लीट किए हैं, बेशक वो हरासमेंट एक्ट के हवाले से हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज के हवाले से हैं, और जो भी फर्दर हमें टास्क अभी तक मिल रहे हैं हम उसी तरह ही कंप्लीट कर रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, हरासमेंट एक्ट के ऊपर काम करने के लिए पूरे पंजाब में मैंने खुद कमेटियां तश्कील करवाई हैं और अब हमें इस बात पर भी आती है कि खुद हमारे साथ हरासमेंट हो रही है। सर मैं जो एक अहम पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि हम लोग जो यहाँ पूरे 7 सालों से काम कर रहे हैं और हम लोग इसको छोड़कर नहीं गए, उसकी वजह एक तो हमारी कमिटमेंट थी अपने मकसद के साथ, और दूसरा हमें ये उम्मीद थी कि हमें परमानेंट किया जाएगा। अब हम उस एज लिमिट को भी क्रॉस कर चुके हैं कि अब हम किसी गवर्नमेंट की और जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते। और ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी 80% जो खवातीन है और इवन के मेल भी वो अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हमें ये भरोसा था इस पर कि हमारी इस कमिटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, लेकिन अब इसको नहीं किया जा रहा। अब हमें बताएं कि अगर हमें यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग कहाँ पर जाए। जी हमारी वजह से बनने वाले ग्रैब की वजह से वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बनाया गया। अब ग्रैब की वजह से बनने वाले डिपार्टमेंट को और उसकी वजह से जो डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट बनाया गया, अब उसी में हमारे लिए जगह नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि हम काम नहीं करते। हमारे इस ग्रैब प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट बना और उसी के बाद वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए खवातीन का एक खुसूसी महकमा बनाया। अब हमें ये कहा जा रहा है कि हमारी वजह से बनने वाले तमाम इकदाम की वजह से जो कि मंजूर किए गए हैं, PDWP ने 2 उनको मंजूर कर दिया, उसके बावजूद हमें कहा जा रहा है कि हमारी जगह नहीं है, हम काम नहीं करते। जब हम काम नहीं करते तो डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट कहां से आ गया और उसके बाद बनने वाला महकमा कहां से बना? तो मेरी ये गुजारिश है कि हमें पक्का किया जाए, हमें मुस्तकिल किया जाए और हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी को खत्म किया जाए। जी मैं खादमे आला साहब से इतना कहना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ अर्सा पहले पिछले दौर में उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल है वफाकी कॉलोनी में, उसमें मैं पढ़ता रहा हूँ, उनको मैंने एक दरख्वास्त लिखी कि हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है, तो उन्होंने वो 7 दिन के बाद हमारे स्कूल में फर्नीचर भिजवाया। तो लिहाजा मेहरबानी करके उनसे मिन्नत करूंगा कि हम लोगों की बात सुने, हमारे साथ जैसे हमारे अफसरान कह रहे हैं इनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें, हमारा काम देखें कि दिन रात हम काम करके उनको दिखा चुके हैं, लेकिन अब अचानक से पता नहीं लगा कि किसने आगे ये ऐसा हमारे साथ सलूक किया कि हमारे से। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज यानी कि वुमेन पे जो सबसे बेसिक काम ये इदारे में हो रहा है, तो अगर इसी को बंद कर दिया गया तो बाकी खवातीन पर कौन बात करेगा। और सबसे ज्यादा कि ये मुआशी कत्ल है, हम तो सबसे बेसिक काम एक बात यही कहना चाह रहे हैं कि ये मुआशी कत्ल है। अगर मुआशी कत्ल करना है तो फिर हम इस गवर्नमेंट को और वज़ीर आला पंजाब से यही अपील करेंगे कि वो इस मुआशी कत्ल के आकर देखें तो सही कि कितने खानदान इससे सफर करें और वो कहाँ जाएंगे, वो उनके लिए क्या वो इकदाम करना चाहेंगे। ने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारा घर में तुम्हें किस तरह से कहूं, हम नहीं मानते हम नहीं जानते, हम नहीं मानते हम नहीं जानते, दस्तूर को सुहेबे नूर को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म की रात को जहल की बात को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि अगर 143
اس کو یہاں سے نکالا جائے گا تو 143 امپلائیز نہیں ہیں بلکہ 143 فیملیز ہیں. تو سیکٹری کو کیا بلکہ سی ایم سے ہم لوگ پرزور اپیل اس بات کی کرتے ہیں کہ یہ معاشی قتل ہے تو اس کو روکنا چاہیے, کیونکہ اس سے 143 فیملیز جو ہوں گی وہ ڈسٹرائے ہوں گی اور ڈسٹرب ہوں گی. یہ اپیل ہے کہ اس کو روکنا چاہیے اور ہم لوگوں کو پرماننٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم لوگ 6 سال سے اگر سب لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, کوئی کام کیا ہے تو ہم لوگ یہاں پر ہیں نا, اور یہ کام امپاورمنٹ کو تو انٹروڈیوس ہی گریپ نے کروایا ہے. تو اس پہ لازمی ہم لوگوں کو پرماننٹ کرنا چاہیے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ گریپ کے 143 ملازمین کو پرماننٹ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک معاشی قتل ہے, اور گریپ کی تمام فیملیز جو کہ اس سے سفر ہو رہی ہیں تو ان کو ایک پرماننٹ کیا جائے تاکہ ان کو معاشی قتل سے بچایا جائے. ہماری یہ خادم اعلیٰ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو پلیز ہم سب کو پرماننٹ کیا جائے, اور یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے. گریب میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ پے اسکیل 1 سے لے کے 18 تک ہیں, اور ان سب میں جو بہت قابلیت ہے. ہم جو سب آفیسر لیول کے ہیں, ہم سب ایم اے لیول کے لوگ ہیں, ایون اسسٹنٹ جو ہیں وہ بھی ایم اے لیول کے ہیں. سو اتنی کوالیفائڈ لوگوں کو اگر آپ نکال دیں گے جو کہ جینڈر کے لیے اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, سو پھر جو ایک سافٹ ورژن ہم گورنمنٹ کا دکھاتے ہیں وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. اور جو ایک مشینری میں ابھی ایک اویئرنیس آ رہی ہے ریگارڈنگ جینڈر اینڈ ویمن امپاورمنٹ, وہ جو ہے وہ کویسچنیبل ہو جائے گی اگر ہم اس کو نہیں ساتھ لے کر. میں اس گریپ کے پروجیکٹ میں 7 سال سے کام کر رہا ہوں, اور میں نے دن رات اس آرگنائزیشن کو بنانے میں لگایا. ایون جو ڈائریکٹریٹ ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ہم لوگوں نے بنایا. تو میں وومن ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ کے لیے میں نے 8 مہینے سیکرٹری صاحبہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, اور میں اس پہ دن رات میں کام کرتا رہا ہوں. اب وہ ویب سائٹ بن گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بیکار ہو گئے اور ہمیں نکال دیا جائے. 7 سال سے میری جو اوور ایج ہو گیا ہوں میں, تو میری اوور ایج ہونے کا ذمہ دار کون ہے کہ اب یہ لوگ ہمیں پرماننٹ نہیں کر رہے ہیں. تو میری یہی وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی 143 یہاں کے ملازمین ہیں ان سب کو پرماننٹ کیا جائے, کیونکہ ویسے بھی 7 سال بعد ایک بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کو کم از کم مستقل نوکری دی جائے. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رائٹ ٹو جاب از اکول ٹو رائٹ ٹو لیولیہڈ. تو یہ صرف ہم سے نوکریاں چھین کے ہمارا تو زندہ رہنے کا حق بھی ہم سے چھین رہے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اور یہ بیسک ہیومن وائلنس ہے اگینسٹ بیسک ہیومن رائٹس. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گریپ کے سب لوگوں کو 143 جو امپلائز ہیں ان سب کو ریگولر کیا جائے. کہ معاشی ترقی کے لیے یہ گریپ بہت عرصے سے 7 سال سے کام کر رہا تھا. اگر خواتین کی معاشی ترقی کے لیے گریپ جیسے ایک پروجیکٹ کو ہی بند کر دیا جائے گا تو کون خواتین کے لیے بولے گا, کون خواتین کی داد رسی کرے گا. ہراسمنٹ ایکٹ, جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹیز, اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے 150 ڈے کیئر سینٹر جو ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جو ہیں وہ اپروو کروائے, ایون ڈی سی او لاہور سے مل کر. اسی طرح خواتین کو پٹواری بھرتی کیا جائے. اس طرح کے بہت سے انیشیٹیوز جو ہیں وہ گریپ ہی کے ذمہ ہیں. لیکن اگر خواتین کے حقوق کے لیے بولنے والے اور ان کے لیے کام کرنے والے افراد ہی کو ان کی حق تلفی ان کی ہوگی, تو کس طرح سے یہ ہم لوگ کیسے دوسرے لوگوں کی کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. سر میں گریپ میں نائب قاصد ہوں اور 6 سال سے سر یہاں پہ کام کر رہا ہوں. اور یہ جو اب ہمیں جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ کو 30 جون 2013 کو نکال دیا جائے گا, سر یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اور سراسر جو ہے معاشی قتل ہی نہیں بلکہ قتل عام ہے سر یہ. اور ہم دن رات جو ہے محنت کرتے رہے ہیں. سیکرٹری صاحبہ کے آفس میں ہمارا مانیٹرنگ سیل بنایا گیا جس میں ہم صبح 8 بجے آتے رہے ہیں سر, اور رات کو 10 بجے 11 بجے اور 1 بجے تک جاتے رہے ہیں سر. اور صبح پھر اسے اگلے روز نیکسٹ ڈے جو سر اس میں ہم جو صبح 8 بجے پھر آتے رہے ہیں, اور مسلسل اسی طرح ہم نے 1 ماہ سے زیادہ کام کیا سر. اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ صلاح دیا جا رہا ہے کہ 6-7 سالوں کی محنت کے بعد ہمیں نکالا جا رہا ہے. تو سر یہ ہمارا قتل عام, معاشی قتل نہیں بلکہ قتل ہے, اور 143 خاندان ان سے جڑے ہوئے ہیں سر. اللہ سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے ان مطالبات کو پورا کیا جائے, کیونکہ اگر 7 سال سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کچھ کیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وزیر اعلیٰ سے یہی میری اپیل ہے کہ اس کو پرماننٹ کیا جائے تاکہ 143 خاندانوں کو زندگی کو محفوظ کیا جائے. جو میری بہن کہہ رہی تھی جوہل کی بات کو میں نہیں جانتی, میں نہیں مانتی, تو مجھے یہ بتائیں یہ کس طرح پاسبل ہے کہ اگر اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے, پی ڈی ڈبلیو پی کی, پی سی 1 کے پی ڈی ڈبلیو پی کی کوئی لیگل بائنڈنگ گورنمنٹ پہ نہیں ہے, تو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کس طرح بن گیا؟ وہ کوئی لیگل بائنڈنگ تھی تو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں نے بنوایا نا. اگر اس کی لیگل بائنڈنگ نہیں تھی, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نہ بنتا, ویمن امپاورمنٹ پیکج امپلیمنٹ نہ ہوتا. اگر کوئی لیگل بائنڈنگ کا کوئی مسئلہ تھا تو پھر اگر لیگل بائنڈنگ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے پی سی 1 میں, آج ہم ہو کے آئے ہیں, ہم اپنے وکیل سے رابطہ کر کے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ اپنا احتجاج ہر
لیول پہ جا کے ریکارڈ کروائیں. آپ لوگوں کو نوکری سے نکال کوئی نہیں سکتا. تو جو میری کچھ بہنیں ہیں ابھی ان کا 1 ماہ کا بچہ ہے, یہ جو میری بہن ہے اس کا 1 ماہ کا بچہ ہے, ابھی وہ واپس آئی ہے. تو ہم تو اپنے بچوں کو لے کے جا کے میٹرو کے سامنے لمبے پڑ جائیں گے. ہم تو روئیں گے. ہم نے تو ہماری روٹی چھینی جائے گی تو ہم تو کریں گے نا جو ہونا ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم بتائیں. صرف خادم اعلیٰ پنجاب ہمیں ایک دفعہ سن لیں, پھر وہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ میرٹ, ہمیں ان کے میرٹ پہ, ہمیں ان کی ذات پہ, ہمیں ان کے میرٹ پہ, ہمیں ان کے کاموں پہ پورا یقین ہے کہ اس کا بالکل صحیح فیصلہ کریں گے جو وہ کریں گے. مہربانی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے میرے بھائیوں نے, میری بہنوں نے, میری بیٹیوں نے اپنے دکھ کو بیان کیا. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں ان کی آواز سن رہے؟ کیا ان کے محلوں کی دیوار اتنی اونچی اور مضبوط ہو چکی ہے کہ جس کی دیواروں میں سے یہ آواز جو ہے ان تک نہیں پہنچ رہی؟ کیا وہ محمد بن قاسم کی طرح ایک بیٹی کی آواز سن کر وہ دریائے سندھ کے کنارے آ کے ایک بیٹی کو اس کا حق نہیں دلا سکتے؟ میں تو اس موقع پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے حکمرانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج وقت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, آج آپ کے پاس صرف 1 سے 2 ماہ رہ گئے ہیں. اگر آپ ان کی آواز سن لیں. مجھے تو ایک بات دیکھ کے اور بہت دکھ ہوا ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ کاش آپ یہ سمجھ لیتے کہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی بہنیں ہیں. اگر آپ نظر ماریں تو یہاں پر بے شمار میرے بھائی ایسے ہیں, میرے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے 7 سال اس محکمے کو دیے. میری ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے 7 سال دیے, اور آج ان کے بالوں کی سفیدی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی محنت, ان کی کاوش, انہوں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, بلکہ ان کے بالوں کی سفیدی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے انتھک محنت کی ہے, محنت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو چاہیے کہ آپ وہ بیوروکریسی کے لوگ جو کہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں ان کی باتوں کو رد کر دیں اور آج اپنی بہنوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھ دیں. کیونکہ اگر بھی آج آپ نے دوپٹہ نہ رکھا تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی شخص بھی آپ کی کسی بات پہ اعتماد نہیں کرے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.